انسان کی زندگی میں اگر برکت آ جائے تو وہ تھوڑی سی زندگی میں اتنا کام کر جاتا ہے کہ دوسرا آدمی 90 سال کی زندگی میں اتنا کام کر نہیں پاتا. اسے برکت کہتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے. گھر میں باہر جہاں بھی ہوں اس بات کا تذکرہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا برکت کا مہینہ ہے، لہذا اس میں آپ اللہ سے برکت مانگیے. اللہم بارک لنا فیما اعطیت، اے اللہ جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما. ہم یہ ہے کہ ہم مال میں، جان میں، اولاد میں، تجارت میں اضافے کا تو اللہ سے سوال کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن برکت کا نہیں کرتے. لہذا جہاں آپ مانگیں کہ اللہ میری کمائی میں اضافہ ہو، وہاں یہ بھی ہو کہ اللہ اس میں برکت عطا فرما. ایک تو یہ. دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین توجہ فرمائے اور ہم توجہ نہ کریں. جو اپنے بندوں کی توجہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کب کچھ مانگ لے اور سوال کر لے میں اس کو پورا کروں. تو ایسے میں ضرورت ہے کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں اور اس بات ذہن میں بٹھائیں کہ برکت کا مہینہ ہے اور اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہیں، لہذا ہمیں بھی اپنا دامن پھیلانا چاہیے. اور تیسری چیز ہے کہ یہ مہینہ اللہ کی رحمت خاص کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. عام رحمتیں تو اللہ کی ہر وقت ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت ہی کے صدقے میں ہم زندہ بھی ہیں اور ہم اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی خاص نعمتوں کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے جب رمضان میں اللہ کی رحمتیں مانگی جائیں تو اللہ سے کہا جائے اللہ اپنی رحمت خاصہ عطا فرما. اور چوتھی چیز ہے کہ خطا، اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں خوب خطائیں معاف فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی نا. ہم عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پا لوں تو کیا کہوں، کیا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ دعا کیجیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے معاف کیجیے. تو اس طرح سے یہ خطاؤں کا. اور اگلی چیز ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اس میں جتنا ہو سکے دعا کریں. ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، دعا کو عبادت نہیں سمجھتے. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز کا مطلب مغز ہے، عبادت کا حاصل ہے، عبادت کا نتیجہ ہے. لہذا دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. اس کے بعد یہ نیکیوں میں آگے بڑھیں، گھر میں ماحول بنائیں. اپنی مستورات سے، بیٹیوں سے، اہل خانہ جتنی عورتیں ہیں ان سے کہا جائے کہ عصر سے پہلے آپ نے کھانے کے جو ہے وہ کام کو پورا کیا جائے اور عصر کے بعد تلاوت کی جائے، عصر کے بعد تسبیحات پڑھی جائیں اور رمضان کی افطاری سے پہلے دعا کے لیے بیٹھیں. ہو سکے تو گھر میں اجتماعی بیٹھ کر دعا کی جائے اور ہو سکے تو گھر میں تسبیحات کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. بچوں میں مسابقہ کروایا جائے کہ آپ نے کتنی تسبیح پڑھ لی اور آپ نے کتنی پڑھ لی. اس طرح ہمارے گھروں میں یہ جو ہے ماحول بن جائے گا. اور آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی کہ وہ آدمی محروم جو آدمی رمضان المبارک میں اللہ کو راضی نہ کر سکا اس کے لیے محرومی ہے. یعنی اس چیز سے بچنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.